يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرہ چینل کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور نئے موضوع جو کہ میرے سابقہ ایک لیکچر کا تسلسل ہے، جس میں میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات سامعین کے سامنے رکھی تھی. ارباب دانش اور تمام اہل علم کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن امت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محسن انسانیت ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے لیے محسن امت کا مقام رکھتی ہے. اور میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اسی موضوع پہ ایک کتاب محسن امت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے لکھی ہے، اور وہ شائع ہو کے بازار میں آ بھی چکی ہے. تو آج میں محسن امت کا ایک اور احسان، اور وہ ہے میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ حل کرنے کا احسان. میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو حل کرنے کا احسان، اس پہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ عمومی طور پہ مسلمانوں کے ایک فرقے میں تھے یہ بات بہت شد و مت سے پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث النبی کے معاملے میں انصاف نہیں کیا. ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا، اور خصوصاً یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، ان کی تو انصاف کی مثالیں آج بھی دنیا کے اندر ساری موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ناروے جو ایک یورپ کنٹری ہے، وہاں پہ پیدا ہونے والے بچے کو وظیفہ دیتے ہیں، اس کا الاؤنس مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے عمری الاؤنس رکھا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت میں پہلے یہ الاؤنس شروع کیا تھا. اس طریقے سے میں نے کافی باتیں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ میراث النبی سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ان کی جو جائیداد تھی اس کی تقسیم، وہ ان کی میراث تھی. تو پہلی بات تو جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں ارباب دانش اور سامعین، حاضرین، ناظرین، کہ انبیاء کی جائیداد مال و زر نہیں ہوتا. انبیاء ایک نظریے کے تحت آتے ہیں. انبیاء کی ساری زندگی جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے. انبیاء کی ساری زندگی جو ہے وہ تبلیغ دین اور اقامت دین میں گزرتی ہے. نہ وہ مال کماتے ہیں، نہ ان کی میراث مال و زر ہوتی ہے. ان کی میراث تو ان کے وہ نظریات ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اعلیٰ افکار کہ جو بنی نوع انسان کے لیے سراسر، سر تسر اور سر تپا خیر اور امن اور ترقی کا باعث ہوتے ہیں. انبیاء کی اصل میراث یہی ہوتی ہے. انبیاء کی میراث مال و زر نہیں ہوتی. انبیاء ساری عمر مال و زر کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مال و زر دنیا میں رہنے کی ایک ٹول ہے. یہ اسے کمانے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہم نے دنیا میں گزارا کرنا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے یا جو راستہ گزرتے ہوئے کہیں ٹک کے بیٹھ جاتا ہے. اب کبھی آپ نے دیکھا کہ مسافر جو ہے راستے میں جا رہا ہے اور مال و دولت جمع کر رہا ہے، اس کی تو کوشش ہوتی ہے میں جلدی اپنی منزل تک پہنچوں اور کام جا کے کامیاب و کامران ہوں. تو انبیاء کا اصل جو مقصد ہے اور اصل ان کی میراث ان کے افکار ہیں، ان کے نیک خیالات ہیں، ان کا وہ لائے و نظام ہے، اور ان کی وہ ارشادات ہیں جو بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ واضح کرتی ہیں. تو یہ انبیاء کے اصل میراث ہیں. انبیاء کی میراث مال و زر نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی رسول اکرم میراث میں فلاں کو حصہ نہیں ملا، فلاں کو، وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں. تو انبیاء کی میراث مال و زر ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھتا ہوں،
اور پھر انبیاء کی اصل اولاد وہ ہے جو کہ ان افکار کو آگے لے کے پھیلاتی ہے۔ اگر انبیاء کی اولاد جو ہے وہ ان افکار کو جو انبیاء لاتے ہیں ان کی مخالفت کر رہی ہے، ان کے خلاف چل رہی ہے، تو نبی کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو ان کا بیٹا جو کنعان ان کے سامنے سیلاب میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، رب ذوالجلال آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے لائے ہوئے پیغام سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ کے اہل و عیال میں سے وہ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کریں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ورث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا کیونکہ وہ پیغمبری میں ان کے وارث بنے، مال و جائیداد میں نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے اور تھے، لیکن حضرت سلیمان ان کے وارث بنے کیونکہ انہوں نے ان کی پیغمبری کا جو بوجھ تھا وہ ان کے سر پہ آیا۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور پھر کہتے ہیں یرثنی و یرث آل یعقوب، کہ وہ وارث ہو میرا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد کا۔ اب یہاں پہ بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مال و در کوئی میراث تھی جو اس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وارث بننا تھا؟ وہ تو ان کے افکار تھے، ان کے نیک خیالات تھے، ان کا لایا ہوا نظام تھا، وہ جو وحی تھی اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات تھے ان کا انہوں نے وارث بننا تھا۔ لہذا یہاں پہ میراث، انبیاء کی میراث کا نقطہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ انبیاء کی میراث مال و زر نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث ان کے وہ افکار، ان کے وہ خیالات، ان کا لایا ہوا نظام اور ان کی وہ نیک عادات اور نیک اور پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی انبیاء کی اولاد بھی وہی ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلے۔ اگر ان کو آگے لے کے نہیں چلتی تو وہ بھی انبیاء کی اولاد نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے پیش کیا۔ اچھا، ازواج مطہرات ہیں، انبیاء کی تمام انبیاء کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان دونوں کی بیویاں ان کے افکار کی اتباع نہیں کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ان کے افکار سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لہذا وہ دونوں جہنم کا ایندھن ہیں، وہ کوئی ہماری مائیں نہیں ہیں۔ سورہ تحریم میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ قیلت خل النار مع الداخلین، ہم نے دونوں سے کہا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ کافرین کے ساتھ۔ لہذا پہلا مسئلہ ہم یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء کی میراث مال و زر نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث ان کے نیک افکار ہوتے ہیں، ان کا لایا ہوا نظام ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میراث جو ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قرآن میں وہ اسلام ہے، اور ان کی اصل اولاد وہ ہے جو ان کے اس اسلام کو لے کے آگے پھیلانے کے لیے اور آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے مطابق حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ ان کے اصل اولاد ہے۔ یہ ہے میراث النبی کا مسئلہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ان کے پاس ایک باغ فدق تھا جس کے ذریعے سے وہ تمام ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے اخراجات پورے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ پھر مسافرین اور جو مہمان آتے تھے، اور پھر جو بچ جاتا وہ اسلحہ سازی اور لوگوں کے لیے گھوڑوں ووڑوں اور جنگ کی تیاری کے لیے کام آتا تھا۔ یہ باغ فدق جو تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس کے بعد ان کی میراث کے، اب یہ بات طرح آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں میں سے ایک فرقہ کہتا ہے جی حضرت برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث فلاں آدمی کو، فلاں کو نہیں دی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی۔ نہیں، ذرا اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مرنے کے بعد کون کون ان کی میراث کے حقدار تھے۔ تو مرنے کے بعد میراث کے حقدار 3 تھے۔ نمبر 1 امہات المومنین، جس میں 8 مائیں تھیں اور ایک جو وہ بھی ہماری ماں تھی، حضرت ماریہ قبطیہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل زمین تھی لیکن ہماری ماں تھی۔ 8 مائیں یہ ان کی حصے دار بنی، بیویاں پہلے حصے دار ہوتی ہیں۔ آپ قرآن مجید میں میراث کی آیت پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر نمبر 1۔ اچھا، اب یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور حضرت حفصہ بھی تھی۔
حضرت حفصہ کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا یہ دونوں بھی میراث کے حصے دار تھے۔ جب ان کی بیویوں کو میراث ملتی تو ان کو بھی تو ملتی اس میں سے، اس کے سرپرست تو یہ ہوتے۔ تو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیٹا تو نہیں تھا، لہذا یہ دونوں جو تھیں اپنے والدین کے پاس، ان کے والدین ان کے سرپرست تھے، اور اگر ان کو میراث ملتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں برزیق کو ملتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ لہذا پہلے فریق یہ تھے۔ دوسرے فریق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حقیقی، کیونکہ آپ کی حقیقی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تیسرے جو تھے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سید النساء اہل الجنہ جن کا خطاب ہے، وہ تھے۔ یہ تین تھے۔ اب اس میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مسئلہ حل کیا، جس میں انہوں نے محسن امت کا خطاب دیا ہے، تو یہ بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میراث النبی کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ اچھا، اب یہ تینوں فریق آپ اپنے ذہن میں رکھیں، امہات المومنین، اور پھر ان کے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حضرت برزیق، حضرت عمر، تو یہ بھی حصے دار ہیں، ایک فریق۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے فریق چچا کی حیثیت سے، اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری فریق۔ اب تمام امہات المومنین اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ جائیں، اب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ بن چکے ہیں، ان سے ہمارے میراث کا مطالبہ کریں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ نہیں سنا کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوگی؟ تمام امہات المومنین ٹھنڈی پڑ گئی، ہاں بالکل ہم نے سنا ہے، اور اپنے مطالبے دستبردار ہو گئے۔ وہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا کہ جائیں جا کے ہمارے لیے مطالبہ کریں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر سر تسلیم خم کرنے میں سب سے آگے تھے، حریص تھے بہت زیادہ۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ اچھا جی اگرچہ مگرچہ چنانچہ، نہیں، جو سنا فوراً اس پہ عمل کیا، اور یہ ان کی خوبی تھی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ علیحدہ علیحدہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنائی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے ہماری جائیدادیں نہیں بانٹی جاتی، نہ ہمارے پاس کوئی جائیداد ہوتی ہے، ہمارا تو وہ جیسے میں نے پہلے انبیاء کی وراثت کو آپ کے سامنے واضح کیا، ہماری وراثت وہی ہوتی ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئیں تو ان کو بھی آپ نے یہ حدیث سنائی، وہ بھی چپ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے بارے میں یہ تواتر کے ساتھ یہ قصے موجود ہیں کہ وہ گھر میں اگر کوئی چیز آتی تو فی سبیل اللہ دے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے، خود فاقہ سے ہوتے، بچوں کو فاقہ کراتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فاقے سے رہتے لیکن لوگوں کو دے دیتے۔ اب کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایسی عظیم ہستی کو مال و زر کے لیے حریص اور مال و زر کے لیے لوگوں کے ساتھ لڑنا اور وقت کے خلیفہ کے ساتھ جھگڑا کرنا اور ان سے ناراض ہو جانا، اس قسم کی کیفیت بنا کے ان کو پیش کیا گیا کہ جیسے وہ مال و زر کے پیچھے دوڑنے والے تھے۔ وہ تو مال و زر تو ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ تو اس لیے لیتے کہ لوگوں کے درمیان بانٹ دیں۔ جب یہ حدیث حضرت برزیق رضی اللہ سنائی تو اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو کے گھر آ گئے، اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ اب اس کو گھڑنے کے لیے کہ جی اس کو مزید ایک ہمارے فرقے نے یہ کہا کہ یہ جتنی بیویاں تھیں یہ بیویاں نہیں تھیں، یہ لونڈیاں تھیں۔ ابھی کہاں لونڈیاں تھیں؟ قرآن میں یہ آتا ہے سورہ الاحزاب 22 اس بارے میں، یا نسان نبی وازواجہن امہاتکم، ہر جگہ بیویاں بیٹی آتا ہے، لیکن اب اس کے بعد لونڈیاں تھیں، یہ ایک چیز گھڑ لی گئی۔ بھی کہاں سے گھڑی گئی؟ قرآن مجید کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ پھر حل ہوا۔ اور پھر علی سلابی ان کی کتاب ہے حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی میں انہوں نے لکھے، مصر کے رائٹر ہیں، اور وہ جو ہے اس کا اردو ترجمہ میں نے بھی محسن امت میں اس سے کثر استفادہ کیا ہے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں تو اس وقت حضرت برزیق، حضرت عمر، حضرت زبیر تمام گھر گئے، جنازے کا وقت ہوا تو
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت بردیغ امیر المومنین خلیفۃ الرسول سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھیں. ان کا نہیں، آپ پڑھیں. ان کا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کے پڑھانے کے. اب ان کا جنازہ بھی حضرت بردیغ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اب یہ ہے کہ تمام یہ بات کہنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم نے حدیث سنی اور پھر اس کی مخالفت کرتے ہوئے گھر چلے گئے اور کہا کہ نہیں میں نہیں مانتے، یہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ناممکنات میں سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین انداز میں یہ سارا مسئلہ حل کیا اور اس کے بعد خود بھی دستبردار ہوئے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ ہماری اماں جو تھیں وہ دستبردار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دستبردار ہوئے کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ بھی دستبردار ہو گئیں. اور پھر انہوں نے مزید بات جو ہے حل کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ساری عمر باب فدق سے ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہیں لیا. ہاں اپنے لیے لیتے یا اپنے دوستوں کو یا وہاں پہ عیاشیں کرتے یا وہاں پہ ان کے خرچے ہوتے بڑے، ساری عمر تو بھوکے رہے وہ. یعنی حضرت بردیغ رضی اللہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی جو تیسری بیوی تھیں جو انصاریوں میں سے تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے کوئی میٹھی چیز بنانے کے لیے کوئی آپ چیزیں پیسے دیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا پھر مجھے اس بات کا اختیار دیں کہ جو آپ مجھے وظیفہ دیتے ہیں میں اس میں سے کچھ بچا کر روز میٹھی چیز بنا دیا کروں آپ کے لیے. ان کا چلو یہ تمہیں اختیار ہے. اب جب مہینے کے بعد انہوں نے میٹھی چیز کھاتے رہے، حضرت بردیغ کو بھی کھلائی خود بھی کھائی، تو مہینے کے بعد بردیغ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنا پس انداز کر سکتے ہیں، لہذا میں وظیفہ اتنا کم کرتا ہوں اپنا. اب دیکھیں اس قسم کی ہستی جو ہے انہوں نے باغ فدق سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا اور تمام امہات المومنین کو اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اور آل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تمام کو دیتے رہے. اب ان پہ یہ بات ان کو کہنا کہ جو انہوں نے اس میں ناانصافی، بھی ناانصافی تو تب ہوتی جب وہ اپنے اوپر سارا مال خرچ کرتے. وہ تو انہوں نے امت پہ خرچ کیا، مسلمانوں پہ خرچ کیا اور اس کا ثواب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا، امہات المومنین کو بھی ملا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور پھر اگر دستبردار ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث دے تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہوئی. بڑی نکتے کی بات ہے. پھر حضرت عباس بھی تو دستبردار ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دستبردار ہوئی اور ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دستبردار ہوئے. حضرت حفصہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئی اور ان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دستبردار ہوئے، سارے دستبردار ہوئے. اب یہ کہہ رہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث پہ قبضہ کر لیا تھا اور نہیں دیا تھا. اگر انہوں نے نہیں دیا تھا تو رسول اکرم کے حکم کو مانتے ہوئے نہیں دیا تھا اور اسی حکم کو مان کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلی گئیں. اور یہ کہنا کہ وہ پیسوں کے لیے لڑتی رہیں، یہ ایک عجیب بات بنتی ہے کہ ان اتنی بزرگ ہستیوں پہ الزام لگانا کہ وہ پیسوں کی لالچ میں جو تھی آپس میں لڑ پڑے تھے. الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے میراث اور نبی کے مسئلے کو بڑا بہترین طریقے سے حل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں کبھی بھی کوئی اہل بیت کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا کہ یہ آپ نے یہ کیوں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں بھی نہیں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ دور میں بھی نہیں آیا، خود حضرت علی کرم اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی نہیں کیا پہلے میں فدق پہ قبضہ کرو. پتہ نہیں کیوں لوگ خام خواہ کا اعتراض ایک مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے لڑوانے کے لیے اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوئی بھی تھی تو تلک امت قد خلت، وہ ایک دور گزر گیا. ابھی اس کو لے کے اسی کے اوپر بنیاد بنا کے کفر کے فتوے لگانے اور ایک دوسرے لڑنا، ایک دوسرے خون کو مباح قرار دینا کتنی غلط بات. لہذا یہ چیز کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں فریقوں کے ساتھ انصاف کیا اور انہوں نے اپنے اوپر کوئی خرچ نہیں کی. یہ ان کا بہت بڑا امت مسلم پر احسان تھا جس کا آج تک بھی ہم بدلہ نہیں اتار سکتے. مزید چیزیں انشاءاللہ آگے آتی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے اور ان کے خیالات کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. السلام علیکم.